اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں کی جیسے اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں صرف 3 رکعت نماز جادو جنات بندش سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا، مطلب وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے۔ دوستو آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آپ نے اول سے لے کر آخر تک دیکھنا ہے تاکہ یہ عمل آپ کو صحیح طریقے سے سمجھ آ جائے، اور اس کے بعد آپ کو کسی عامل کے پاس، کسی پیر کے پاس یا کسی بھی طرح کا کوئی آپ کے ساتھ جنات جادو کا مسئلہ ہو، بندش کا، آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہ ہو۔ ویڈیو مکمل دیکھیں، اس میں سارے پوائنٹس ہوتے ہیں۔ پھر آپ کمنٹس میں پوچھتے ہیں تو طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے یا کبھی مصروفیت کی وجہ سے میں پھر جواب نہیں دیتا، پھر آپ لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے، اس لیے ویڈیو اول سے لے کر آخر تک دیکھا کریں۔ دوستو یہ 3 رکعتیں جتنی مجرب ہیں، آپ اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو مزہ ہی آ جائے گا، اور انشاءاللہ آپ کو اللہ کے کلام پر پکا یقین بن جائے گا۔ اچھا، اب آپ نے کرنا کیا ہے، یہ 3 رکعتیں آپ نے کب پڑھنی ہے، اس کا میں سارا طریقہ آپ کو بتا دوں۔ سب سے پہلے دوستو، یہ آپ جو بندے عشاء کی نماز پڑھتے ہیں تو یہ عشاء کی نماز کا عمل ہے۔ عشاء کی نماز میں 4 رکعت فرض ہوتے ہیں، 2 رکعت سنت ہوتے ہیں، اور 3 رکعت وتر ہوتے ہیں۔ یہ 3 رکعت آپ ویسے بھی پڑھتے ہیں۔ اب اس کا طریقہ میں یہاں پر آپ کو بتاؤں گا، آپ نے اس کو فالو کرنا ہے۔ جادو جنات بندش جتنا بھی پرانا، شادی کی بندش ہو، کاروبار کی بندش ہو، کوئی بھی بندش ہو، تعلقات کی بندش ہو، آپ نے اس کو لازماً کرنا ہے، اور اس نیت سے کرنا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کا دامن پکڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں دیر تو ہے، اندیر نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ میرا والی ہے، میرا مالک ہے، میرا رازق ہے، اور وہی میرا سب سے اچھا اور پیارا یار ہے، تو بس میرا اللہ جو ہے وہ میری رہنمائی کرے گا، مجھے ان چیزوں سے نجات دے گا۔ اس نیت سے آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے دوستو۔ چونکہ ہماری دعا اس لیے قبول نہیں ہوتی کیونکہ اس میں عاجزی نہیں ہوتی، اس میں آپ نے عاجزی کرنی ہے۔ اچھا، وتر میں آپ نے کیا پڑھنا ہے، بس صرف سادہ سی وتر پڑھنی ہے۔ پہلے رکعت میں آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پہلے آپ سورہ فاتح کے بعد فوراً آپ آیت الکرسی پڑھ لیں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، دوسری رکعت میں آپ نے ایک آیت ہے سورہ تیسری سفارے میں ہے ثم انزل علیکم من بعد الغم، جس کو آیت کتب بھی کہتے ہیں۔ یہ سورہ ال عمران کی 154 نمبر آیت ہے، 156 نمبر آیت، ثم انزل علیکم من بعد الغم، یہ سورہ ال عمران میں ہے، تیسرے پارے میں ہے، تو اس کو آپ نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ 156 نمبر آیت، یہ پہلی رکعت میں آیت الکرسی، دوسری رکعت میں ثم انزل علیکم۔ اگر آپ کو یاد نہیں ہے اس کو یاد کر لیں، کیونکہ آپ نے جادو جنات اس کا آپ نے خود علاج کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے جب خود علاج کرنا ہے تو آپ اس کو ضرور یاد کر لیں، پھر آپ پڑھیں، ٹھیک ہے۔ اب اگر یہ تمام گھر والے پڑھیں تو پھر تو آپ خود دیکھیں اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں، لیکن جس پہ کبھی اثرات ہو وہ تو ضرور پڑھیں۔ اب رہ گئی تیسری رکعت، اس میں آپ نے سورہ توبہ کی جو آخری آیتیں ہیں، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ إِلَى الْآخِرِ، ٹھیک ہے، یہ آپ نے پڑھی۔ 2 آیتیں ہیں سورہ توبہ کی آخری، پہلی رکعت میں آیت الکرسی، دوسری رکعت میں 154 نمبر آیت ثم انزل علیکم من بعد الغم آیت کتب، تیسری رکعت میں آپ نے سورہ توبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو آپ نے شروع کر دیا۔ اب اس سے 3 دن میں، 4 دن میں، 5 دن میں آپ کو انشاءاللہ لگے گا کہ بھئی مجھے چھٹکارا مل رہا ہے جادو جنات بندش سے، آپ کے راستے انشاءاللہ کھلیں گے اللہ تعالیٰ کی کلام پاک کی برکت سے۔ وتر پڑھ لینے کے بعد فوراً دعا کریں کہ یا اللہ مجھے ان چیزوں سے، اس کلام پاک کی برکت سے، اور جو میں نے آپ کی عبادت کی ہے اس کی برکت سے مجھے نجات دے دیں، ٹھیک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نجات آپ کو دے دے گا۔ اب آپ نے اپنے گھر کا حصار کرنا ہے۔ ہمیشہ یہ بات رکھیں، ہم علاج کر لیتے ہیں لیکن اس کے بعد حصار نہیں کرتے، دوبارہ ہم پہ جادو اٹیک کر دیتا ہے۔
دوبارہ جنات بندش ہم پہ اٹیک کر دیتے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ ہم علاج تو کر لیتے ہیں لیکن اپنا دفاع نہیں کرتے. تو آپ نے دفاع کرنا ہے اپنا. اب دفاع آپ نے کیسے کرنا ہے؟ اپنے گھر کا حصار آپ نے کیسے کرنا ہے؟ تو اس کے لیے انشاءاللہ اس کے بعد جو ویڈیو ہیں وہ آپ دیکھ لیں، اس میں آپ کو سمجھ آ جائے گا. تو انشاءاللہ وہ آپ اسی طریقے سے کر لیں، آپ کے گھر کا مکمل، آپ کے ہر فرد کا مکمل دفاع ہو جائے گا. اس کے بعد آپ جادوگر کو، جنات کو، بندش کو چیلنج دے، کیونکہ آپ کا واری اللہ تعالیٰ ہوگا، اس کو چیلنج دے کہ مجھ پہ کر کے دکھائیں. انشاءاللہ وہ آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے. امید کرتا ہوں عمل آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.